बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर समी इब्राहिम साहब और मुझे आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। समी साहब, एक बहुत अहम सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन में है कि देखें, जो पहला समी साहब राउंड था वो तो पीटीआई बड़े भरपूर अंदाज से जीती है कि जितना जुल्म हुआ, जबर हुआ, तशद्दुद हुआ, लोगों को उठाया गया, मारा गया, कागजात छीने गए, वकीलों को गायब किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन पीटीआई कामयाब हो गई कि उनके 99.99% उम्मीदवार जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने में कामयाब हो गए, सिवाय 5-6 के। अब समी साहब, अगला सवाल यह है कि इस वक्त स्क्रूटनी का अमल जारी है और नजर ये आ रहा है कि स्क्रूटनी में बड़ा एक झुर्लू फिरेगा। कहा जा रहा है कि जी पीटीआई वालों के कागजात मुस्तरद होंगे और ये सारा कुछ होगा। अब जाहिर है कागजात मुस्तरद होंगे, फिर ये ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन समी साहब, ये सारा मामला अल्टीमेटली आना है शायराए दस्तूर की सबसे ऊंची इमारत। आपको याद है उस दिन आप भी कमरे अदालत में मौजूद थे जिस दिन साकिब निसार साहब ने किसी से ये सवाल किया था कि आपको पता है कि ये जो शायराए दस्तूर पे जितनी भी इमारतें हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2.5 फुट ऊंची है सारी इमारतों से। यानी कहने का मकसद यह है कि भाई असल फिर इमारत ये है जहां से फिर चीज़ें सबको माननी पड़ती हैं। तो ये बताएं समी साहब कि अल्टीमेट तो मामला जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो माजी करीब का हमारा एक्सपीरियंस है, जो मैं नजर आया काजी फायजा साहब के हवाले से, वो तो बड़ा मायूस कुन था, वो तो बड़ा अफसोसनाक था कि काजी साहब वो ज़ाती बुग़्ज़ अनाद उसकी बुनियाद पर उन्होंने चीज़ें टेकअप की, वो केसेस उन्होंने टेकअप किए जिससे नून लीग के बयानी को फ़ायदा हुआ। लेकिन 13 जनवरी बहुत अहम तारीख है क्योंकि 13 जनवरी को फाइनल हर चीज़ हो के इलेक्शन के हवाले से आ जाएगी। तो समी साहब, 13 जनवरी से पहले और आज क्योंकि है 26 दिसंबर और 13 जनवरी के दरमियान जो कुछ पीटीआई के साथ होगा, कागजात नामजदगी मुस्तरद होना, फलां चीज़ें, उस पर आपको लगता है कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा और कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि बहुत सारे और भी वाक़यात हुए हैं जिसके बाद मैं इस नतीजे पे मेरा ज़हन ये कहता है कि बड़े बड़े फ़ैसले आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पर जिक्र कर देता हूँ। अभी जब काजी फायजा साहब और उनकी अहलिया जो बाहर गई हैं, तो ऐन उस मौके पर एक एविएशन का लेटर आना और वो जजेस की बेगमात के हवाले से जो कंट्रोवर्सी है उसको हाईलाइट किया गया। ये बड़ा इंस्ट्रूमेंटल है। ये जो वाक़या है, काजी फायजा साहब की एक जो उनका पास ट्रैक है उसमें वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें अखज़ करते रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जो मेरे ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस आया वो आया इसलिए कि मैंने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया था और जो मेरी जजमेंट थी। अब कोई ज़ाहिर है ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बुनियाद पर वो बात करते हैं। तो इसी तरह अब ये जो कहानी चल रही है और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो आपके इल्म में है और जिससे मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान से काजी फायज ईसा जो गए थे और वापस जब वो आएंगे तो ये बीच में जो 2 हफ्ते का तकरीबन जो टाइम है ना, इसमें काजी फायज ईसा मुझे लगता है कि भरपूर अंदाज में आएंगे। और सबसे पहले तो उन्होंने 2 जनवरी को वो लगाया केस ताहयात नाहली का, उसमें वो देंगे नवाज शरीफ को रिलीफ देंगे और वो बेंच कहेगा कि जी बिल्कुल वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो ताहयात नहीं है नाहल। अब एक्ट ऑफ बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, यानी इंसाफ होता हुआ नज़र आना बहुत ज़रूरी है। मैं समा खराशी की माफ़ी चाहता हूँ, अगर किसी के दिल को कोई तकलीफ़ पहुँचे उसकी भी माफ़ी चाहता हूँ और मेरा कोई इरादा नहीं तौहीन अदालत का। तो अपने इस एक्ट को जायज़ करने के लिए फिर दूसरी साइड पे इमरान खान को थोड़ा रिलीफ देना पड़ेगा क्योंकि उसकी एक तो एक्ट ऑफ बैलेंसिंग और दूसरा अभी जो एविडेंस आ रहा है उसमें काजी फायजा साहब ये समझेंगे क्योंकि उनके साथी ये कह रहे हैं कि वो अभी भी टारगेट हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मुझे लग ये रहा है पब्लिक प्रेशर और जो दूसरे इवेंट्स हैं, काजी फायज ईसा आके तो बड़ा रिलीफ देंगे इसलिए कि जो इमरान खान की ज़मानत में जिस अंदाज में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जिस तरह माहौल को बनाया और फिर तारिक मसूद साहब भी उसी वेव का हिस्सा बन गए, तो ये बड़े फैसले आने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल सभी साहब, मेरा ये ख्याल है कि इसकी एक वजह ये भी है कि इस वक्त सारा प्रेशर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट पर है, वो काजी फायजा साहब पर है। उसकी वजह ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने जो ब्यूरोक्रेसी से लिए थे आरओज। अब मसला है कि उनको उस पे तो डंडी मारी गई थी। देखिए मेरी बात सुने, जो अमैर न्याजी की पिटीशन थी वो डीआरओज के खिलाफ नहीं थी,
وہ کوئی الیکشن رکوانے کے لیے نہیں تھی. وہ سمپلی انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ جو ایم پی او کے تحت تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, بند کر رہے ہیں, ان سے منصفانہ رویے کی توقع نہیں. اور ان کی بات یہ سچ ثابت ہوئی جو ہم نے دیکھا نامینیشن پیپرز کے موقع پر ان آر اوز نے اور ڈی آر اوز نے جو کچھ کیا, وہ ڈنڈی ماری گئی تھی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہسٹری کو جواب دے ہوں گے کہ انہوں نے اس بات کو کیوں نظر انداز کیا, آنکھیں بند کی, جان بوجھ کے انہوں نے وہ سب ہونے دیا, اور پھر ملبہ یہ ڈالا اپنی گفتگو میں اور اپنے ریمارکس میں کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے, یہ ایک سیاسی جماعت جو ہے. وہ دیکھیں, وہ جو قاضی صاحب نے کام کیا جس کے نتیجے میں لوگوں کو یقین آیا کہ یہ سپریم کورٹ بھی کسی کے اشاروں پر ہو سکتا ہے کسی کو بینیفٹ دینے کے لیے تل گیا ہو یہ سپریم کورٹ, تو منصور شاہ صاحب نے اور عطر من اللہ صاحب نے اس کو تاثر کو دور کرنے کے لیے اس بینچ نے عمران خان کو ضمانت دی. تو اب تو یہ انہیں کرنا پڑے گا. وہ ڈنڈی جو ماری گئی ہے کہیں نہ کہیں, مطلب میں کمنٹ کر سکتا ہوں کہ پرائما فیشی جو اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ سارے نواز شریف اور ان کے ساتھی ہیں, اور عطر من اللہ انہوں نے قاضی فائز صاحب نے دیا ہے ان کو یہ سارا ایڈوانٹیج دیا ہے. دیکھیں, میں بھی یہی عرض کروں, بالکل آپ نے 100% درست کہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا قاضی صاحب تاریخ میں یہ لکھوانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن جو ہیں وہ قاضی فائز صاحب کی اس میں سپرویژن میں اور ان کی سہولت کاری اور ان کے ساتھ ہوئے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب, یہ جس طرح کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے کنسیکوینسز جو ملک کے لیے ہوں گے, جس طرح سے ملک کی اکانومی بلیڈ کرے گی, جس طرح سے ملک کے اندر انتشار ہوگا, جو ملک کے اندر کیوس ہوگا, اس کے ذمہ دار اگر کوئی ایک شخص ہوگا تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان بیوروکریٹس کو لگایا کہ جناب یہ بالکل, اور قاضی صاحب کی وہ لائیو پروسیڈنگ پڑی ہوئی ہے جس میں وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان بیوروکریٹس کو, جن بیوروکریٹس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے پرسوں لکھ دیا ہے کہ وہ بھائی آر اوز جو ہیں, وہ بیوروکریسی جو ہے جو کہ ایگزیکٹو میں بات آتے ہیں وہ کام نہیں کر رہی. تو یہی بات تو عمیر نیازی کر رہے تھے, یہی بات ابو ذر سلمان نیازی کر رہے تھے عمران خان کے احکامات پر کہ جا کے بتائیں عدالت کو. 6 دسمبر کو پٹیشن دائر کرتے ہیں, آپ لگاتے ہیں 12 کو اور آپ 13 کو فیصلہ کرتے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ اور پھر قاضی صاحب جو ہے, قاضی صاحب دیکھیں, قاضی صاحب پہ ایک اور بڑا دباؤ ہے. کم از کم 11-12 جھوٹ بولے الیکشن کمیشن نے اس پروسیڈنگ میں, جن میں سے ایک جھوٹ یہ تھا کہ ہم نے تو بیوروکریسی ریشفل کر دی ہے. اگر آپ نے ریشفل کر دیا تو بھی تو آج آپ نے کہا ہے کہ آپ اس کو آئی جی کو اور ڈی سی کو چینج نہیں کیا جا سکتا, اور الیکشن کمیشن نے اس کو کوئی, قاضی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے تو نہیں پکڑا. اور دوسری آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ قاضی صاحب پر کوئی دباؤ, قاضی صاحب اگر ان پر دباؤ ہوتا تو وہ پارلیمنٹ جاتے, پارلیمنٹ بلڈنگ میں, اور جس کو وہ پارلیمان کہہ کے جسٹیفائی کرتے رہے ہیں, وہ کیا تھا, وہ کون لوگ تھے وہاں پہ؟ چند لوٹے تھے جنہوں نے عمران خان کے سمبل پہ ٹکٹ لیا اور پھر بٹرے کر کے وہاں پہ چلے گئے. باقی اس کا جو لیڈر آف دا اپوزیشن تھا وہ بعد میں نون لیگ میں شامل ہوا, اور وہ سارے وہ لوگ لیجسلیشنز کر رہے تھے وہاں پر جن کے اوپر اربوں روپے کے چارجز تھے, اور وہ ساری وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. وہاں پر ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا قاضی فائز صاحب, اور ان کے کیس سنتے رہے ہیں اور ابھی سن بھی رہے ہیں, اور ان کی تو انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے. وہ 6 مہینے اپنے چیمبر میں بیٹھے رہے ہیں, ٹیکس پیئرز کے پیسے لیتے رہے ہیں, آ کے انہوں نے کوئی کیس نہیں سنا. اور یہ جو گروپ ہے ججز کا, میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں, انہوں نے ہر 2 دن کے بعد ایک لیٹر ریلیز کیا, ایک فیصلہ ریلیز کیا, اور بندیال صاحب کو اپنی کورٹ کو کمزور کرنے کے لیے. تو جو آج حالات بنے ہوئے ہیں اس میں قاضی فائز صاحب اور ان کے ساتھی برابر کے حصے دار ہیں. یہ تو کیا تاریخ تو کبھی معاف نہیں کرے گی, وہ تو پڑھی ہے, وہ تو لکھی ہوئی ہے, وہ تو لکھی جا رہی ہے کہ آپ نے 77 میں بھی کیا, آپ نے 70 میں بھی ایسا کیا, تو اس کے کیا نتائج نکلے. اور اب بھی سب سے پاپولر لیڈر جو ہے, سب سے بڑا لیڈر جس کے خلاف آپ خود کہہ رہے ہیں ضمانت دیتے ہو کہ کیس ہی کوئی نہیں ہے, اور توشہ خانہ کیس جو جس طرح چلایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ اور یہ ساری عدالتوں کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے. میں کہتا ہوں کیا بھٹو کا ریفرنس سن کے آپ اپنی صفائی دینا چاہتے ہیں؟ آج کے حالات میں آپ سب کچھ وہی کر رہے ہیں جو تب ہوا تھا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی اس طرح کا کوئی یہ کوئی سوچیں گے کہ تاریخ پہ کیا. لوگ جب باہر نکلنے والے ہیں, اب لوگ بالکل چیلنج کر رہے ہیں ہر چیز کو, تو اس لیے وہ جو پریشر ہے نا, دیٹ ول میک them موو. باقی مورل پریشر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے یہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا کہیں, سیریسلی میں اپنی بات کرتا ہوں, آئی ڈاؤٹ اٹ. ویسے میں جاتے جاتے یہ کہہ دوں سمیع صاحب کہ میری شدید خواہش ہے کہ قاضی صاحب بھٹو صاحب کا جو ریفرنس ہے اس میں بالکل یہ فیصلہ دیں کہ عدالت کا وہ فیصلہ غلط تھا. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس سے ہوگا پتہ ہے کیا, یہ ایک طے ہو جائے گا, ایک پریسیڈنٹ بن جائے گی کہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد صدر پاکستان اگر منتخب حکومت ہوئی اور شفاف الیکشن کے تحت, تو ڈیفینیٹلی وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی 100%, اور صدر پی ٹی آئی کا ہوگی جو ہوگا جو بھی ہوگا.
تو اس وقت پھر یہ ہے کہ وہ جو صدر ہوگا پی ٹی آئی کا وہ بھی قاضی فیصل صاحب کے تمام فیصلے اٹھا کے سپریم کورٹ کو بھیجے گا، اعجاز الاحسن صاحب کی سپریم کورٹ کو، اور کہے گا کہ اس پہ اپنی اوپینین دیں کہ یہ فیصلے درست ہے یا غلط ہے، اور ہر فیصلے پہ یہ آئے گا کہ یہ انتہائی غلط فیصلے تھے اس پہ، کیونکہ اب اس میں ایک قانونی نکتہ ہے کہ کیونکہ یہ ایڈوائزری جوریسڈکشن ہے، تو اس میں ایڈوائزری جوریسڈکشن میں آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ بدل سکتے ہیں، نہیں بدل سکتے، کالعدم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، صرف آپ نے اوپینین دینی ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم روزانہ ان ایشوز پہ اور جو کرنٹ افیئرز ہیں، جو شہر اقتدار میں چلنے والی خبریں ہیں، ان پر بات کریں گے۔ جیسے سمیع صاحب نے کہا کہ بالکل شہر اقتدار میں یہ بات چیت چل رہی ہے کہ 13 جنوری سے پہلے سپریم کورٹ سے کوئی بڑا سرپرائز آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔